السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے سخاوت کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اس نے ایک دانہ زمین میں ڈالا جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں۔ آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو 7 گنا عطا فرما رہا ہے۔ السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ وقریب من الناس وبعید من النار۔ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کی مدد کریں گے، کسی کی ضرورت میں کام آئیں گے تو اللہ تو آپ سے خوش ہو ہی رہا ہے، لیکن آپ نے جس کی مدد کی ہے وہ بھی آپ سے راضی ہوتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت بیٹھ جاتی ہے اور آپ جنت کے قریب ہو جاتے ہیں، اور آپ کے لیے فضیلت یہ کہ جہنم سے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی نیکی تم اللہ کے یہاں بھیج رہے ہو اس کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جو ہم ایڈوانس میں خرچ کر رہے ہیں اور جو ایڈوانس میں نیکی بھیج رہے ہیں، یہ حشر میں، قیامت میں اللہ تبارک تعالی ہمارے سامنے ان کو عطا فرما دے گا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو لوگ اپنے مال کو دن رات خرچ کرتے ہیں اعلانیہ یا چھپ کر، ان کے لیے بہترین اجر ہے، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تبارک تعالیٰ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں۔ اور بھی بہت سی آیات کے اندر قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سخاوت کی فضیلت بیان فرمائی ہے، سخی لوگوں کی منقبت بیان فرمائی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ صدقہ گناہ کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چپکے سے صدقہ کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب اور غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے حفاظت فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے آج کے دور کے اندر لوگ کیسی کیسی موت مر رہے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی بڑی بیماری میں، کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا، کوئی کسی اور وبا اور بلا کے اندر مبتلا ہو کر مر گیا۔ تو یہ سب کیسی موت ہے؟ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے آج کے دور کے اندر لوگ کس طرح کی موت مر رہے ہیں۔ زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں جو بری موت مر رہے ہیں، جس سے حفاظت ہر جگہ ہر وقت بتائی گئی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بری موت سے پناہ چاہو، بری موت سے حفاظت کی دعا مانگو۔ تو آپ صدقہ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بری موت سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ مصیبت اور بلا صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی، صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آپ پر کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنے والی تھی، آپ نے صدقہ کر دیا، اب صدقہ ہو گیا تو اب فل اسٹاپ اور نو انٹری ہو گئی ہے۔ اب آپ کے اوپر بلا اور پریشانی آپ سے کود کر نہیں جا سکتی اور آپ کو پریشان نہیں کر سکتی۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کو حکم دو کہ وہ صدقہ کریں، اور صدقے کی مثال اس آدمی کی ہے جسے دشمن نے قید کر لیا ہو اور اس کا ہاتھ اس کی گردن سے باندھ دیا ہو تاکہ اس کی گردن کو مار دیں اور اس کو قتل کر دیں۔ تو صدقہ آ کر کہتا ہے کہ میں اسے کم یا زیادہ، اس نے مجھے 1 روپیہ صدقہ کیا یا زیادہ صدقہ کیا، مجھ پر اس نے کم صدقہ کیا یا زیادہ صدقہ کیا، تو میں اس کو اس صدقے کے بدلے ضرور چھڑاؤں گا، اور صدقہ اس کو چھڑا لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کا تصورات اور دنیا کے خیالات اور دنیا کے لوگوں کی سوچ وہاں ختم ہو جاتی ہے کہ اب اس کو پھانسی ہو جائے گی، اب اس کو کوئی نہیں بچائے گا، اب اس کا قتل ہونے والا ہے۔ تو صدقہ آپ کو ایسی جگہ سے بچا لیتا ہے۔ کیسی اہمیت اور کیسی زبردست فضیلت صدقے کی احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں، تو ہمیں صدقے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی، تمہارے پاس جبریل کوئی گانا یا گیت لے کر آتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا میرے پاس جبریل اللہ کا کلام اور وحی لے کر آتے ہیں۔ تو پھر اس دیہاتی نے کہا
تم وہ گانا اور وہ گیت مجھے سناؤ جو جبریل تمہارے پاس لے کر آتا ہے۔ تو اس وقت سورہ اخلاص اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین لے کر حاضر ہوئے تھے، اور ابھی آپ پر یہ نازل صورت ہوئی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سورہ اخلاص پڑھ کر سنائی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب اس دیہاتی نے یہ کلام سنا تو وہ کھڑے ہو کر چیخنے لگا اور پکارتا پکارتا یہ کہتا جاتا کہ کیسا زبردست محمد تمہارا خدا ہے جو بہت کم لیتا ہے اور بہت زیادہ دیتا ہے۔ اتنے میں ہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کے صحابی، وہ ایک اونٹنی لے کر آئے، اور وہ اونٹنی سجا کر سنوار کر خوشبو لگا کر لے کر آئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی جبریل امین کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ تمہارے پاس حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس طرح سے اونٹنی سجا کر لے کر آ رہے ہیں، اور جبریل امین نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے 70,000 اونٹنیاں جنت میں سجا رہا ہے۔ تو وہ اونٹنی لے کر اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے، اللہ کے رسول نے وہی اونٹنی اس دیہاتی کو ہدیہ اور گفٹ کر دی۔ جب صحابہ کرام نے سنا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ایک اونٹنی اللہ کے راستے میں نبی کو ہبہ کی ہے، نبی کو صدقہ کی ہے اور نبی کو گفٹ کی ہے، تو اس اونٹنی کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں 70,000 اونٹنیوں کو سجایا ہے، سنوارا ہے اور بنایا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام میں ایک ہوڑ لگ گئی، اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لینے لگے، اور ایک ایک اونٹنی صحابہ کرام لاتے جاتے اور اس دیہاتی کو دیتے جاتے کہ کہیں ہمارا بھی اللہ تبارک تعالیٰ انہی میں نام شمار فرما دے کہ جس طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ایک اونٹنی کے بدلے 70,000 اونٹنیاں ملی ہیں۔ تو وہ دیہاتی اس حالت میں واپس ہوا کہ اس کے پاس 1,000 اونٹنیاں تھیں۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام کس طرح سے خیر و برکات کے معاملوں میں، صدقے کے معاملے میں اور دین کے اہم معاملوں میں کس طرح سے شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کے لیے اعلان فرما رہے تھے۔ آپ نے دائیں جانب چہرہ کر کر کہا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور جہاد کا ساز و سامان دے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول 100 اونٹ مع ساز و سامان میری طرف سے۔ پھر آپ نے اپنا چہرہ سیدھی طرف کیا اور آپ نے پھر اعلان کیا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف سے سامنے آئے اور آ کر کہا، اللہ کے رسول 100 اونٹ مع ساز و سامان میری طرف سے۔ پھر اللہ کے رسول نے بائیں جانب اپنا چہرہ گھمایا اور کہا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر بائیں جانب آ گئے اور کہا، اللہ کے رسول 100 اونٹ مع ساز و سامان میری طرف سے۔ تو یہ صحابہ کا عمل تھا، ہمیں بھی اس طرح سے سخاوت کے معاملے میں پڑھنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر سخاوت کا مادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انسان فطرتاً کنجوس پیدا کیا گیا ہے۔ سخاوت تو اس کی گھٹی میں ڈالنی پڑتی ہے، بھرنی پڑتی ہے، اس کو ایک ایک روپیہ صدقہ کرا کر، خرچ کرا کر، اس کے ہاتھ سے دوسرے کو دلا کر اسے عادت ڈلانی پڑتی ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کے ہاتھ سے صدقہ کرائیں، انہیں صدقے کی فضیلت بیان فرمائیں، آپ خود بھی اہتمام فرمائیں صدقے کی کیسی فضیلتیں اور کیسی برکات ہیں۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔